السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، وبعد۔ عزیز طلبہ، استقبال ہے آپ کا امین الصیغہ کے درس میں۔ تعطیل عید الاضحیٰ کے بعد دوبارہ سے تعلیم شروع ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے یہ پڑھا تھا کہ فعل کوئی ماضی میں فعل کی 3 شکلیں ہوتی ہیں: فعل، فعل، فعل۔ این کلمہ بدل رہا ہے، تینوں جگہ دیکھیں آپ، فعل، فعل اور فعل۔ ٹھیک ہے جناب علی؟ تو یہ 3 شکلیں ہوتی ہیں ماضی میں فعل کی۔ اور اگر آپ مضارع میں جائیں تو فعل جو ہے، فعل ماضی میں فعل ہے، اس کا اگر مضارع آئے تو فعل کے وزن پر آنے والے افعال کا مضارع کبھی یفعل ہوتا ہے، جیسے ضرب یضرب، اور کبھی فعل کے وزن پر آنے والے افعال کا مضارع یفعل کے وزن پر ہوتا ہے، جیسے نصر ینصر۔ ٹھیک ہے جناب علی؟ اور کبھی فعل کے وزن پر آنے والے مضارع کا وزن یفعل ہوتا ہے، جیسے فعل فتح یفتح، فتح یفتح۔ ٹھیک ہے جناب علی؟ اچھا، فعل کے وزن پر، فعلہ کے وزن پر آتا ہے فعل ماضی، ٹھیک ہے؟ دوسرا وزن کیا ہے؟ فاعلہ ہے۔ ایک وزن ہے فعلہ ماضی کا، ایک وزن کیا ہے؟ فعلہ۔ تو ماضی کا جو وزن فعلہ ہے، تو فعلہ کے وزن پر جو افعال آتے ہیں ان کا مضارع کبھی یفعلو کے وزن پر آتا ہے، جیسے فتح یفتح، فعل یفعل۔ کبھی ایسے فعلہ کے وزن پر آنے والے بعض افعال کا مضارع جو ہے وہ یفعلو کے وزن پر آتا ہے، جیسے ضرب یضرب۔ اور فعلہ کے وزن پر آنے والے افعال کا کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جن کا مضارع یفعلو کے وزن پر آتا ہے، جیسے نصر ینصر۔ ٹھیک ہے جناب علی؟ اب فعلہ کے وزن پر اگر ماضی آتا ہے تو اس کا مضارع فعلہ کے وزن پر آنے والے افعال کا ماضی، فعلہ کے وزن پر آنے والے افعال کا مضارع، فعلہ کے وزن پر آنے والے افعال کا، یعنی فعلہ کے وزن پر جو افعال آئیں گے، فعل ماضی ہے کا وزن ہے فعلہ۔ ٹھیک ہے جناب علی؟ تو فعلہ کے وزن پر جو افعال آتے ہیں ان کا مضارع 2 وزن پر آ سکتا ہے۔ فعلہ کے وزن پر آنے والے فعل کا مضارع کبھی کیا ہوگا؟ یفعل ہوگا، جیسے سمع فعل یسمع یفعل۔ ٹھیک ہے جناب علی؟ تو فعلہ کے وزن پر آنے والے فعل ماضی کا مضارع کبھی یفعلو کے وزن پر ہوتا ہے، جیسے سمع یسمع۔ اور فعلہ کے وزن پر آنے والے فعل ماضی کا مضارع کبھی یفعلو کے وزن پر ہوتا ہے، یعنی کبھی بعض افعال ماضیہ ایسے ہیں جو فعلہ کے وزن پر آتے ہیں تو ان کا مضارع یفعلو کے وزن پر آتا ہے، جیسے حسب یحسب، حسب یحسب۔ ٹھیک ہے جناب علی؟ فعلہ، تیسرا وزن ماضی کا کیا ہے؟ فعلہ۔ فعلہ کے وزن پر جو فعل ماضی آتا ہے اس کا مضارع صرف یفعلو کے وزن پر آتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ فعل یفعل، فعلہ کے وزن پر آنے والے افعال ماضیہ کا وزن مضارع میں کیا آتا ہے؟ یفعلو آتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کروما یکرم۔ تو یہ جو ہے ثلاثی کی بات چل رہی تھی، تو ثلاثی مجرد کے کتنے ابواب ہوئے؟ اس طرح سے 6 ابواب ہوئے۔ کتنے ابواب ہوئے؟ 6 ابواب ہوئے۔ اس کو ہم یہ عید الاضحیٰ سے پہلے آپ کو بلیک بورڈ پر سمجھا چکے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بحث، اور یہ بھی اس میں سمجھایا تھا کہ اسی طرح سے ثلاثی مزید کے کتنے ابواب ہیں، رباعی مجرد کے کتنے ابواب ہیں، رباعی مزید کے کتنے ابواب ہیں، یہ پوری تفصیل جو ہے اس سے پہلے آپ کو ہم بلیک بورڈ پر سمجھا چکے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب علی؟ ہم نے اس کو دہرا دیا تاکہ بات آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے۔ تو وہ آپ کی کتاب میں ذکر کیا انہوں نے کہ تو ثلاثی مجرد کے 6 باب ہوئے،
ٹھیک ہے جناب علی. کیسے ہوئے یہ ہم نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے جناب کہ ماضی جو ہے وہ فعلا کے وزن پر آئے گا یا فعلا کے وزن پر آئے گا یا فعلا کے وزن پر آئے گا. تو فعل ماضی ان 3 اوزان پر آتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ افعال ماضیہ جو فعلا کے وزن پر آتے ہیں ان کا مضارع یا تو یفعلو کے وزن پر ہوگا جیسے ضرب یضرب، یا ان کا مضارع یفعلو کے وزن پر ہوگا جیسے فتح یفتح، یا ان کا مضارع یفعلو کے وزن پر ہوگا جیسے نصر ینصر. فعلا کے وزن پر جو افعال ماضیہ آتے ہیں ان کا مضارع یا تو یفعلو کے وزن پر ہوگا جیسے سمع یسمع، یا یفعلو کے وزن پر ہوگا جیسے حسب یحسب. فعلا کے وزن پر جو افعال ماضیہ آتے ہیں ان کا مضارع صرف یفعلو کے وزن پر آتا ہے جیسے کرم یکرم. تو یہ 6 ابواب ہوئے ثلاثی مجرد کے. کہہ رہے ہیں پہلے افعال و مشتقات کا بیان کیا جاتا ہے، اس کے بعد ابواب کی تفصیل کی جائے گی. ٹھیک ہے. ماضی کے 13 صیغے ہوتے ہیں. ماضی کے کتنے صیغہ؟ 14 ہوتے ہیں، لیکن یہ 13 اس لیے بتا رہے ہیں کہ ایک صیغہ اصل میں جو ہے وہ 2 بار آیا. کون سا؟ فعلتما. کون سا؟ فعلتما. تو فعلتما جو ہے اسی شکل میں، ایک ہی شکل ہے، یہ 2 جگہ استعمال ہوتا ہے، تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر. ٹھیک ہے. دونوں صیغوں میں ایک ہی شکل ہے. فعلتما تثنیہ مؤنث حاضر اور تثنیہ مذکر حاضر، دونوں کا یہ جو ہے وہ ایک ہی صیغہ ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کر دیا؟ 13 صیغے بتائے. حالانکہ آپ نے اس سے پہلے کتاب میں کیا پڑھے ہوں گے؟ 14 صیغے پڑھے ہوں گے. عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ 14 صیغے ہیں، تو 14 صیغے ہیں، لیکن ایک صیغہ کیا ہے کہ وہ 2 بار آتا ہے. ایک صیغہ کیا ہے؟ 2 بار آتا ہے. لہذا اس کو کیا کیا انہوں نے؟ 2 بار ذکر کرنے کے بجائے 1 بار مانا. تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر، ان دونوں کا صیغہ جو ہے وہ ایک سا ہی ہے، فعلتما. تو کیا کیا انہوں نے؟ اس کو ایک ہی صیغہ مان لیا. کیا کر لیا؟ ایک ہی صیغہ مان لیا ہے. ہماری کتاب جو مؤلف ہیں انہوں نے، حالانکہ آپ نے اس سے پہلے 14 صیغے پڑھے ہوں گے، لیکن اس کتاب میں آپ 13 صیغے پڑھ رہے ہیں. تو 13 کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ جو آپ نے 14 پڑھے ہیں اس میں ایک صیغہ 2 بار تھا. ٹھیک ہے. تثنیہ مذکر غائب اور تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر، ان دونوں کے لیے جو صیغہ ہے اس کی شکل ایک سی ہی ہے. وہ کیا ہے؟ ایک ہی صیغہ ہے جو ان دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے. تو اگر آپ الگ الگ کریں تو 14 ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ ایک ہی صیغے میں دونوں کو شامل مان لیں تو 13 صیغے بنتے ہیں. ٹھیک ہے جناب علی. تو اسی لیے جو ہے انہوں نے اس کو فعلتما صیغے کو ڈبل نہ لکھ کر کے 1 بار لکھا. ٹھیک ہے. اگر ڈبل لکھتے تو 14 صیغے بن جاتے، 1 بار لکھا تو 13 بنے. ٹھیک ہے. تو ڈبل نہ لکھ کر کے 1 بار لکھا ہے، اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ 13 صیغے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جناب علی. اب کہہ رہے ہیں کہ اس بات فعل ماضی معروف گردان کر کے بتا رہے ہیں کہ فعل ماضی معروف مثبت کی گردان کیسے ہوتی ہے. فعل ماضی معروف مثبت کی گردان کیسے ہوتی ہے؟ دیکھو، چونکہ ماضی کے 3 وزن ہیں نا، فعلا، 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 یا فعلا، فعلا، فعلا. ماضی کے 3 وزن ہیں. ان تینوں وزنوں کے اعتبار سے گردان یہاں کر کے دکھائی گئی ہے. ٹھیک ہے. 14 صیغوں کی. فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما. میں بول رہا ہوں، حالانکہ لکھا نہیں ہے آپ کی کتاب میں. ٹھیک ہے جناب علی. فعلتی کے بعد میں فعلتما نہیں لکھا. فعلتی تثنیہ مؤنث واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، پھر تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ ہونا چاہیے، لیکن چونکہ وہ تثنیہ مذکر حاضر میں آ چکا اس لیے انہوں نے دوبارہ سے اس کو ذکر نہیں کیا، اسی لیے یہ 13 صیغے بول رہے ہیں، ورنہ آپ نے اس سے پہلے 14 صیغے پڑھے ہوں گے. ٹھیک ہے جناب علی. فعلتنا، فعلتو، فعلنا. ٹھیک ہے. یہ تو ان افعال کی گردان ہو گئی جو فعلا کے وزن پر آتے ہیں. افعال ماضیہ جو فعلا کے وزن پر آئیں ان کی گردان فعلا، فعلا، فعلو آخر تک. ٹھیک ہے جناب علی. وہ افعال ماضیہ جو فعلا کے وزن پر آتے ہیں ان کی گردان فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلتو، فعلنا. ٹھیک ہے جناب علی. یہ فعلا کے وزن پر آنے والے افعال کی گردان. فعولا کے وزن پر آنے والے افعال ماضیہ کی گردان فعولا، فعولا، فعلو، فعلت. ٹھیک ہے. فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم،
فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلتو، فعلنا، یہ فعلا کے وزن پر آنے والے افعال ماضیہ کی گردان ہو گئی. ٹھیک ہے جناب علی. تو گردان ایک ہی سیغے سب کے ایک سے ہیں، صرف عین کلمہ بدل رہا ہے. ٹھیک ہے جناب علی. عین کلمہ پر کبھی فتحہ ہے، کبھی کسرہ ہے، کبھی ضمہ ہے، باقی تو فا عین لام ایک ہی سا ہے نا. فعلا، 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 تو فا عین لام تو سمجھو کہ سب میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور فا اور لام کی حرکت سب میں ایک سی ہے. حرکت کس کی بدل رہی ہے؟ عین کی. فعلا عین پر فتحہ، فعلا عین پر کسرہ، فعلا عین پر ضمہ. سمجھ رہے ہیں نا. تو تینوں صیغوں میں فا اور لام کی حرکت ایک سی ہے، صرف عین کی حرکت بدل رہی ہے. ٹھیک ہے جناب علی. باقی صیغے سب کے ایک سے ہیں. آپ کو گردان عین کی حرکت بدل کر کے سمجھو کرنی ہے. اگر فعلا کے وزن پر ہے کوئی فعل تو اس کی گردان فعلا، فعلا، فعلو. اگر فعلا کے وزن پر ہے تو اس کی گردان فعلا، فعلا، فعلو. اگر فعلا کے وزن پر ہے تو اس کی گردان فعلا، فعلا، فعلو. سمجھ رہے ہیں نا جناب علی. تو کہہ رہے ہیں کہ عین کو تینوں حرکت دے کر پہلے تین صیغے مذکر غائب کے لیے ہیں. جو پہلا صیغہ ہے فعلا واحد مذکر غائب، فعلا تثنیہ مذکر غائب، فعلو جمع مذکر غائب، فعلت واحد مؤنث غائب، فعلتا تثنیہ مؤنث غائب، فعلنا جمع مؤنث غائب، اور فعلتا واحد مذکر حاضر، فعلتما تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر. ٹھیک ہے. دونوں کی ایک ہی شکل. فعلتم جمع مذکر حاضر، فعلتی واحد مؤنث حاضر، اب تثنیہ مؤنث حاضر فعلتما. ٹھیک ہے جناب علی. فعلتنا جمع مؤنث حاضر، فعلتو واحد مذکر و مؤنث متکلم، اور فعلنا تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم. ٹھیک ہے جناب علی. تو عین کو تینوں حرکت دے کر پہلے تین صیغے مذکر غائب کے لیے ہیں. اب چونکہ آپ صیغے سیکھ چکے ہیں اس سے پہلے، امین الصرف آپ نے پڑھی ہے اس میں، اور اسی طرح سے آپ نے تمرین الصرف پڑھی ہے اس میں. آپ چونکہ صیغے سیکھ چکے ہیں لہذا میں آپ کو صیغے جو ہیں وہ نہیں بتا رہا ہوں، یا ان کی شناخت اور پہچان نہیں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے جناب علی. ہم آگے پڑھ رہے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہو کہ آپ کو ضرورت ہے صیغے پہچاننے کے لیے بھی تو آپ مجھے بتائیے گا. میں انشاءاللہ العزیز آپ کو یہی بتاؤں گا کہ کون سا صیغہ کیسے بنتا ہے اور اس کی شناخت اور پہچان کیا ہے. ٹھیک ہے. تو عین کو تینوں حرکت دے کر پہلے تین صیغے مذکر غائب کے لیے ہیں. پہلا واحد مذکر غائب، دوسرا تثنیہ مذکر غائب، اور جناب علی تیسرا جو ہے وہ جمع مذکر غائب. اس کے بعد اسی طرح تین صیغے مؤنث غائب کے ہیں. ٹھیک ہے. واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب. ٹھیک ہے جناب. اس کے بعد تین صیغے مذکر حاضر کے ہیں، لیکن اس کا تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی آتا ہے، یہ بات ہم آپ کو بتا چکے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دو صیغے مؤنث حاضر کے ہیں، پہلا واحد اور دوسرا جمع. ٹھیک ہے. اس کے بعد دو صیغے متکلم کے ہیں، پہلا واحد مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے، اور دوسرا تثنیہ مذکر و مؤنث اور جمع مذکر مؤنث چاروں کے لیے. ٹھیک ہے جناب علی. تو یہ ہو گئی فعل ماضی مثبت کی گردان. اب یہ ہم نے آپ کو پڑھا دیا. اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ گردان لکھ کر کے دکھائیں. کیا کریں؟ گردان لکھ کر کے دکھائیں. ضربہ، نصرہ اور سمعہ، تین گردان لکھ کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے. اور اس کے 14 صیغے، اور آگے پہلے فعل لکھیں، پھر اردو میں صیغہ بتائیں. جیسے آپ لکھیں ضرب، آپ کہیں فعلا واحد مذکر غائب، فعلا تثنیہ مذکر غائب. اس طرح سے آخر تک یہ ضربہ اور نصرہ اور سمعہ تینوں سے فعل ماضی مثبت کی گردان ما صیغہ جو ہے وہ کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے جناب علی. تو تھوڑا سا ہمیں اس سے اطمینان ہو جائے گا کہ ہاں آپ بات سمجھ رہے ہیں. تو آج کے درس میں ہم اتنا ہی آپ کو بتا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. اس میں اگر آپ کو ایسا لگے کہ آپ کو صیغوں کی شناخت کی اور ان کو پہچاننے میں کوئی دشواری اور پریشانی ہوتی ہے، آپ کو مزید ضرورت ہے، تو آپ مجھے بتائیں. میں انشاءاللہ العزیز اس کا بورڈ پر آپ کو جو ہے وہ صیغوں کی شناخت کے بارے میں بتاؤں گا. اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ 2 سال اس سے پہلے یہ کام کر چکے ہیں، لہذا مجھے یہ امید ہے کہ آپ کم سے کم فعل ماضی کے صیغوں تو سمجھتے ہی ہوں گے. ٹھیک ہے جناب علی. تو بہرحال پھر بھی اگر کوئی دشواری ہو تو بتائیے گا. تو یہ کام کر کے آج آپ دکھائیں جو میں نے آپ کو بتایا، گردانے بنا کر کے دکھائیں. کوئی بڑا کام نہیں ہے، چھوٹا ہے، مختصر کام ہے. آپ کو صرف فعل لکھنا ہے اور صرف صیغہ لکھنا، معنی نہ لکھیے، فعل اور صیغہ. ٹھیک ہے جناب علی. آج کے درس میں اتنا ہی، پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.